قسمت سنور گئی، دل کیا
گرامی اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ تو بہت آگے ہاتھ بلند کریں گے اور کہیں گے جنت میں مصطفیٰ اور جنت میں فاطمہ کی کنیزِ جہان ہے جنت میں فاطمہ کی کنیزِ جہان ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بھی وہاں رہے ایک ایسا کلام قبلہ کی اجازت سے خدا کے قدموں پہ حضرت کی جو حضور کی بارگاہ میں خدا کی عزت کی قسم مقبول بھی ہے اور منظور بھی ہے میں جتنے دن بھی حضور کے قدموں میں رہا ہوں خدا کی قسم ہر وقت یہی کلام پڑھتا رہتا تھا آپ لوگ دعا سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ کوئی دنیا
سونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے حسن و عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا حسن و عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا باپ دی اللہ میں قبلہ تشریف فرما نے میں بالکل بھی مائک میں چمڑ نہیں دیا جتنا ٹائم لے آئے روز تو ادھی ٹائم میں رہی تھی اپنی حاضری کے اپنی کاریاں ایک شفاتی شامل سو کو کیونکہ یہ موقع بھی یہ موضوع ہی سجا بلند کرنے کی بڑی اجازت دے سبحان اللہ سبحان اللہ باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیتی کنڈتے تھاپی مار دلیر بنا دیتی باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیتی کنڈتے تھاپی مار دلیر بنا دیتی قسمیں پوریاں وچ بھی لذت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے کے علاوہ کہ بڑی محبت فرمائی آپ نے بلا فخر بلا تنقید آپ نے اپنی حاضری کو مختصر کیا یہ ایسا سمجھنا کہ صداقت کی محبت کو آپ نے سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور ذوق میں برکت عطا فرمائے دوستان گرامی ایک مختصر سا اعلان اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو پروگرام ہے یہ کامیاب پروگرام ہوا الحمدللہ اور آخری جو لمحات اس پروگرام کے چل رہے ہیں اور میں نے بہت عظیم شخصیت کو دعوت دے دی ہے اس سے پہلے ایک لمحہ کے لیے اعلان سماعت فرمائے اسٹیج کی زینت سادات آل نبی اور اولاد علی میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتا ہوں سید ابو صالح چمن شاہ سرکار آستانہ حضرت دیپالپور شریف آپ تشریف فرمائے ہیں اپنی محبت کے ساتھ دیپالپور کی سرزمین سے اس خصوصی پروگرام میں شرکت فرما ہوئے اللہ تعالیٰ ان کا سفر قبول فرمائے اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے سادات کی جو ہے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے یہ ایک اعلان اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ان کی نصر شفقت اور ان کے جو سایہ تعلقیت اور ان کی محبت ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے جو فیض نوازا محبت نوازی یہ ہے بندہ ناچیز کی خلافت عطا فرمائی سلسلہ قادریہ محبوبیہ سے بندہ ناچیز کو دیپالپور کی سرزمین پہ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ سمجھل بھائی غلام عباس تحسین عباس صاحب ان کی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے خلافت کی ابھی دستاویز سرکار اپنے ہاتھوں سے ان کو باندھیں گے کیونکہ کراچی کی سرزمین پر حزب البار شریف کا عمل میں تحسین بھائی نے اجتماع گزارے اور ابھی بابا جی سرکار کے یہ قدموں میں رہتے ہیں
ان کی نگرانی میں رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بابا جی حضور ان کو خلافت بھی عطا کریں گے. بھائی تحصیل صاحب کو میرے بیٹے کے میرے بھانجے ہیں. اور اس کے بعد برادری کی جو رسم ہوتی ہے ان کے سر پر وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہوگی. پہلے بیان ہوگا, اس کے بعد قبلہ دعا فرمائیں گے اور مختصر سی وہ رسم, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ دعا تو حضرت صاحب کرنے کے مختصر ہو جائے گی دعا, اور اس کے بعد جیسا میزبان کا حکم ہوگا ان شاء اللہ تو پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. میں ملتمس ہوں جناب خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مظہر علی شاہ صاحب محترم شیخ الحدیث جامعہ فرید کے سلیوات آپ تشریف فرمائیں. اپنے خوبصورت بات سے بیان سے ہمارے کو رضان کو منور فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا بھی جو وقت برکت بھی ہے اور مصروفیت بھی ہے کسی نے مجھے بتایا, اللہ تعالیٰ نے آنا بھی اپنی بار بارگاہ میں قبول فرمائے. حامد ومصليا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بچپن کے دوست, میرے نہایت ہی شفیق ساتھی صاحبزادہ پیر سید محمد بلال حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ. اللہ جل جلالہ میرے بھائی کے جنت الفردوس میں مراتب کو بلند فرمائے, اولاد اسمان جان لواحقین کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. عزیز محترم جی سید غلام عباس شاہ صاحب صاحبزادہ پیر سید محمد حسین غلام حسین شاہ صاحب, ان کے باقی مجھے نام نہیں آتے تھوڑے سے زیادہ غلام. اللہ رب العزت ان صاحبزادگان کو بے گناہ رحمتیاں پڑھ کے سرفرازی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناشی پڑھ رہے تھے اور بڑے پیار کے ساتھ واقعہ تھا. بڑے پیار میں ویسے نیت لے کر آیا تھا کہ توبہ کے حوالہ سے کچھ باتیں ایسا کرنی ہیں, تو میں ان کے پڑھنے سے متاثر ہو کر والدین کے حوالہ سے چند باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی حضور ای العمل احب الی اللہ عز وجل. حضور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها. حضور نے فرمایا کہ وقت مقررہ پر نماز کو ادا کریں. راوی کہتے ہیں میں بتا حضور اس کے بعد کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. گو تو سنما آئی حضور اس کے بعد بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد. اس کا تیسرا نمبر ہے. اور دوسرا نمبر ہے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور اباجر الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ عز وجل. حضور میں آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے اجر عظیم عطا فرمائے. بتائیں میں کیا کروں؟ ابتغی الاجر من اللہ عز وجل، بیعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے اجر کا طالب ہوں، کیا کروں؟ بہت سے اعمال ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بتا حل لک من ابویک احد حی، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک بھی باقاعدہ حیات ہے؟ اللہ کا من ابویک احد حی. انہوں نے عرض کیا بل کلاہما، حضور ابا جی بھی زندہ ہے اور اماں بھی زندہ ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا تبتغی الاجر من اللہ عز وجل، اللہ کی بارگاہ سے تم نیکی کے بھی طلبگار ہو. وہ عرض کرتے ہیں حضور نیکی کا بھی طلبگار ہوں. اب سنیں میرے جملے میرے آقا نے عطا فرمایا، فرمایا فرج فاحسن صحبتہما، اللہ کو تو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیار کا اظہار چاہتا ہے اور اس کا پیار اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے، تو تیرا عمل یہ ہے کہ واپس چلا جا، اپنی اماں کی اپنے بابے کی نوکری اور خدمت کر. جو آگے جا کر رب کو منانا چاہتا ہے وہ گھر میں بیٹھے بجائے منا دے گا. اللہ کو منانے کا بہترین طریقہ، آج وقت لوگ بہت سے مسائل معاملات ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے اماں باقاعدہ حیات ہے، بابا باقاعدہ حیات، ان کی نوکری کرتی ہے. اس سے بڑھ کر بہترین اور کی وظیفہ نہیں ہو سکتا. کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. کوئی چاہے کہ میں اپنی ماں کا حق ادا کر دوں، میں اپنے باپ کا حق ادا کر دوں، حق ادا کر دوں. ماں کا باپ کا حق صرف ایک صورت میں ادا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر کسی کی ماں کسی کی لونڈی ہے یا باپ کسی کا غلام ہے، وہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو خریدے اور خریدتے ہی فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ذی رحم مہر فوراً آزاد ہوگا. وہ فوراً جب آزاد ہوگا تو پھر جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ماں کا یا باپ کا حق ادا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی کو غلام بنایا ہی نہیں جا سکتا. اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی کو آج سلیوری ممنوع ہے. کسی بھی ملک کا باشندہ غلام نہیں بنایا جا سکتا. جو متحدہ اقوام متحدہ کے رکن ملک ہیں وہ ایک دوسرے کو غلام نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا آج باپ کو ماں کو اعلیٰ درجے کی کرسی بنا کر دے دی جائے، لگژری گاڑیاں دے دی جائیں، حق پھر بھی ادا نہیں. جو کہ حق ادا ہونے کی صرف ایک صورت ہے کہ ماں یا باپ کسی کے لونڈی ہے، غلام ہے اور اسے خریدے اور وہ آزاد ہو جائے. اور وہ تو آج کسی کو غلام ہو نہیں سکتے، انہیں خریدا نہیں جا سکتا، انہیں آزاد کیا نہیں جا سکتا. لہذا آج نوجوان ذرا سوچ، اماں کا تو جو جیسے چاہے حق ادا نہیں کر سکتا، باپ کا تو حق ادا نہیں کر سکتا. اور پھر یہ نہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راغم انت راغم انت راغم انت. 3 مرتبہ فرمایا وہ بندہ ناک آلود ہو گیا، ناک آلود ہو گیا، ناک آلود ہو گیا.
جو شخص اپنی اماں کو اپنے باپ کو تو پاتا ہے، وہ شخص برباد ہو گیا کہ جس کی ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اور وہ ان کی نوکری کر کے جنت الفردوس کا مالک بھی نہ بن سکتا، وہ برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راستے پہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک سادہ سا بندہ جو کپڑے بھی بہت اچھے نہیں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بڑا بندہ ویل ڈریسڈ ہے، ایسا بھی نہیں تھا۔ آپ اپنے دراز گوش سے گدھے سے سواری سے اترے، اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور پیار اور محبت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا یہ گموار سے لوگ ہیں اور آپ نے اتنا اکرام دیا۔ فرماتے تمہیں نہیں پتا اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پوچھا کیا اسٹیٹس ہے اس کا؟ کہتا ہے اس کے ابا جی، اس کے والد محترم ابا جی میرے ابا جی کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اس کے ابا جی میرے ابا جی کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور میں نے حضور سے سن رکھا ہے، اِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ، سب سے بڑی نیکی وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے دوست کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یہ سب سے بہترین نیکی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من رجل ينظر الى وجه ابويه نظرة رحمت، جو شخص اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے باپ کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، كتبت له حجۃ مقبولۃ مبرورۃ۔ دیکھیے آج کل حج تقریباً 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپیہ صرف حج پہ لگ جاتا ہے، اور پھر حج کرنے کے بعد پتہ نہیں حج قبول ہوا یا نہیں، مگر ایک کام ضرور ہے کہ رب ذوالجلال وہ کام کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لے لیتا۔ اور مقبول حج کیا ہے؟ یہ مقبول حج کا مطلب ہے کہ 100% اسے حج کا ثواب مل گیا۔ صحابہ کرام حرکت میں آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنی ماں کو اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کتبت لہ حجۃ مقبولۃ۔ اس بندے کے نامہ اعمال میں رب ذوالجلال اس کے پیار کو قبول کرتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا، تو نے اپنے باپ کو پیار کی نظر سے دیکھا، جان تیرے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب دے دیا ہے۔ میں پیار سے کہتا ہوں میرا غور کرے کتنا بڑا کاروبار ہے، کتنا بڑا، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ذرا غور کرے، کوئی ہے کاروبار ایک سیکنڈ میں
15,00,000 کا وہ بندے کو کیش بھیجا اور پھر وہ پتا کہ 15,00,000 چھین بھی سکتا ہے، مگر جو بندہ اپنی ماں کو پیار سے دیکھ لیتا ہے، اپنے باپ کو پیار سے دیکھ لیتا ہے، رب ذوالجلال ایک حج نہیں بلکہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو من سارا قبر ابویہ فی کل یوم الجمعہ وقرأ عنده یاسین، وہ شخص جو جمعے والے دن اپنی اماں یا اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وقرأ عنده یاسین، اور وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، فرماتے ہیں رب کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے کہ جو بندہ سوائے زیارت کرنے والا آتا ہے، اس اگرچہ وہ گناہ گار کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کہ تو اپنی ماں سے اتنا پیار کر رہا ہو، تو اپنے باپ سے اتنا پیار کر رہا ہے، آنے والے جہاں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی اماں آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے۔ ان کی اماں مکہ میں تھی اور کافرہ تھی، بیٹی مسلمان ہو کر مدینے میں آ گئی۔ کسی نے کہا کہ آپ کی اماں آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور واجہ درج کرتے ہیں، حضور قادمت امی، میری اماں آ رہی ہے، وہی مشرکہ تم، وہ ہے تو مشرکہ، وہی راغبہ تم، اسے مجھ سے کوئی کام پڑ گیا ہے، آقا آسیلوہا، کیا میں اپنی اماں سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ تنظیم میں یہ بات لے ہے، اماں کافرہ، اللہ کی دشمن، اس کے رسول کی دشمن، مسلمان نہیں ہے، تو بیٹی پوچھتے ہیں حضور کیا میں اماں سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں سیدھی اماں کی، اگرچہ وہ کافرہ ہے، اگرچہ وہ مشرکہ ہے، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، مگر اسماء تیری تو ماں ہے نا، وہ تیری تو ماں ہے، ماں جیسی بھی ہو، ماں جیسی بھی ہو، کبھی یہ نہ کہیں اماں روٹی کچی ہے، ماں روٹی کیسے بنائی ہے، آج مرچ تیز ہے، مسالہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی بھی نہ کہیں، کبھی بھی نہ کہنا، کبھی بھی نہ کہنا، کیونکہ یہ سودے پر نہیں ہے، یہ وہ سودے ہیں جو کہیں بکتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، بس زندگی میں ایک مرتبہ یہ سودا ملتا ہے، اور پھر یہاں پر عبادت ہے کیا؟ النظر الی وجہ ابویہ، اصل عبادت کیا ہے؟ اپنی ماں کو، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا، اس کا نام عبادت ہے، اور اسی کا نام ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے وہ آتے ہیں تو وظیفہ بتائیں۔ سب سے میں پہلے پوچھتا ہوں آپ کی اماں زندہ ہے؟ آپ کے بابا زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے زندہ ہے، میں کہتا سیدھے گھر جاؤ جو میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی اماں کی نوکری کرو، اپنے بابا کی نوکری کرو، جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے سمجھ لیں کہ وہ تصوف کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسے ہی کاموں ٹوئیاں، بھائی وہ پیر فقیر کے پاس آ رہے، عالم کے پاس آ رہے، اس کی ماں اس کا راستہ تک رہی، باپ اس کی راہوں کو دیکھ رہا ہے، تصوف ایسے نہیں ملے۔ صوفیت کا بہترین مقام یہ ہے کہ پہلے گھر کے پیر کو راضی کرتے تھے،
अम्मा घर का पीर है, बाप घर का पीर है, अम्मा को राजी करके चल। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो बाहर वाले पीर साहब ने जब दुआ के लिए हाथ उठा दे रहे हैं तो असल में अम्मा और बाबे की दुआ ने ही इनकी दुआ को ऊपर लेकर चले जाना। आओ आज हमारे भाई पीर जी का इंतकाल हुआ, रब्बुल आपको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم بلغ ثواب هذا الكلام الكريم وما تلي وما نويت
بوسيلة نبينا ورسولنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابهم أجمعين وإلى أوليائهم المقربين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات. اے رب ذوالجلال ختمات مبارکہ کا ثواب، کہے کلمات ناطقانی تلاوت شیخ اہتمام کا ثواب، حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے محترم بھائی محمد بلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی روح کو اصاب کرتے ہیں۔ اے پیارے اللہ کریم مرحوم بھائی کی زندگی کی نیکیوں کو قبول فرما، لفظوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اولاد عثمان خان واحدین کو توفیق صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہم برد السلام واجعل الجنة مصواه یا رب العالمین۔ اللہم وسع له قبره فإنك خير الواسعين۔ اللہم نبر له مدخله فإنك خير المنورين۔ اے پیارے اللہ کریم حسنین کریمین کے صدقہ رحم فرما۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ کریم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ رحم فرما۔ شہدائے کربلا مولا کا صدقہ خیر فرما۔ غازیان کربلا مولا کا صدقہ خیر فرما۔ اے پیارے اللہ کریم جتنے بھی دکھی ہیں سب کو سکھ دے دے، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کو سکون دے دے، جتنے بھی اجڑے ہوئے ہیں انہیں آباد کر دے، جتنے بھی بکھرے ہوئے ہیں انہیں جگہ کر دے۔ پیارے اللہ کریم مرحوم کی اولاد عثمان خان نے میرے وفا محبت کے جذبات کو فروغ عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما۔ شہر یا الہی کل صواب بحرمت سید القرآن فإنك أرحم الراحمين وإنك خير الراحمين وإنك خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اے اللہ عزیز بیٹھوں، غلام عباس کو، غلام حسین یا ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو حائزہ تقویٰ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم ہمارے مرحوم بھائی بہت سے حساس مسلک پر بھی تھے۔ اے اللہ وہاں رہتے ہوئے جو کچھ نیکیاں ہوئی ہیں وہ قبول فرما، اور جو غلطیاں غفلتیں ہوئی ہیں معافی عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على حبيبه وآله وأصحابه أجمعين۔ کھانے کا اہتمام ہے کامیاب کھانا کھا کے جائے، اور دستار کے بارے میں جو خبر ہے وہ کار میں ان شاء اللہ تعالیٰ بیٹھ کے دستار مانی جائے، اور جو ہے آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ باقی رسم بنا دیں۔ خاتم کی